السلام علیکم دوستو۔ جسم فروشی دنیا کا قدیم ترین پیشہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی خود حضرت انسان کی۔ اس پیشے سے وابستہ مرد و خواتین کو دنیا کی اکثر مذاہب اور قوموں میں انتہائی معیوب تسلیم کیا جاتا رہا ہے، تو وہیں بعض تہذیبیں ایسی بھی گزری ہیں کہ جہاں یہ عمل انتہائی مقدس خیال کیا جاتا تھا۔ بہرحال آج اس ویڈیو میں ہم چند ایسی خواتین کے بارے میں گفتگو کریں گے جو پیشے کے لحاظ سے تو بازاری عورتیں تھیں، البتہ انہوں نے کچھ ایسے کارنامے انجام دیے کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھ چھوڑا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی سفر کی۔ ولیریا میسالینا۔ سن 17 عیسوی میں پیدا ہونے والی ولیریا میسالینا کو رومن تاریخ کی بااثر ترین خواتین میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بے انتہا خوبصورت عورت رومن شہنشاہ کلاڈیس کی تیسری بیوی تھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق رومن شہنشاہ کلاڈیس ولیریا کے حسن کے اس قدر زیر اثر تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ بار بار بے وفائی میں ملوث ہونے اور پکڑے جانے کے باوجود کلاڈیس نے اسے معاف کر دیا۔ بظاہر تو یہ عورت روم کی ایک با اختیار ملکہ تھی، لیکن یہ خفیہ طور پر شی ولف نامی ایک بروتھل یعنی جسم فروشی کے اڈے پر کام کرتی تھی۔ میسالینا کے شوہر کلاڈیس نے کئی مرتبہ اس کی زناکاریوں کو رنگی ہاتھوں پکڑا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی محبت میں کچھ ایسا دیوانہ تھا کہ اسے معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ اس عورت نے اپنے شوہر اور روم کے سیزر کلاڈیس کے قتل کی سازش رچی، لیکن یہ سازش پایۂ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی بے نقاب ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس مرتبہ بھی کلاڈیس نے اسے معاف کر دیا۔ کلاڈیس کی کمزوری کو سمجھتے ہوئے رومن سینٹ نے ولیریا کی موت کے احکامات جاری کیے اور شہنشاہ کے پیٹھ پیچھے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ کلاڈیس میسالینا کی موت پر کچھ ایسا دل برداشتہ ہوا کہ کافی عرصے تک شراب کے نشے میں غرق رہا۔ نیل گوائن۔ سن 1650 عیسوی میں پیدا ہونے والی ایلینور گوائن ابتدا میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ غربت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے جسم فروشی جیسے عملی بد کا سہارا لیا۔ موجودہ دور میں نیل گوائن کو انگلش اسٹیج کی سب سے پہلی اداکارہ تسلیم کیا جاتا ہے جسے یورپ میں ایک لیجنڈری حیثیت حاصل ہے۔ نیل گوائن نے اپنی تقریروں اور اداکاری کے ذریعے انگلستان کی عوام میں آزادی کا ایک جذبہ بیدار کیا اور انگلینڈ میں اولیور کرومویل نامی ڈکٹیٹر کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنی۔ نیل گوائن کے تعلقات انگلستان کے بادشاہ چارلس کے ساتھ بھی تھے اور یہ اس کے 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایک جسم فروش عورت ہونے کے باوجود آج برطانیہ میں اسے ایک قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ تھیوڈرا سلطنت روم کی ایک جسم فروش عورت تھی جو سن 500 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ اگرچہ تھیوڈرا ایک بازاری عورت تھی، اس کے باوجود مسیحیت میں اسے ایک سینٹ یعنی ولی کا درجہ حاصل ہے جو مسیحیت کی خدمات کے عوض تھیوڈرا کو دیا گیا۔ یہ اس قدر حسین و خوبرو شخصیت کی مالک تھی کہ روم کے شہنشاہ جسٹینین اول کو اس سے عشق ہو گیا اور وہ اسے اپنی بیوی بنا کر شاہی محل میں لے آیا۔ ملکہ بننے کے بعد تھیوڈرا ایک زیرک اور قابل حکمران ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف روم میں اٹھنے والی بہت سی بغاوتوں کو کچلا بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت سے کام کیے۔ تھیوڈرا کو تاریخ کی چند بااثر ترین ملکاؤں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ اپنے فلاحی منصوبوں کے سبب آج بھی تمام یورپ میں مشہور ہے۔ فرائن۔ یہ عورت 4 صدی قبل مسیح کے دوران یونان کے شہر ایتھنز میں رہا کرتی تھی۔ یہ ایک انتہائی حسین و جمیل بازاری عورت تھی اور بے انتہا دولت مند بھی۔ یونان کے بہت سے بااثر لوگ اس کے عاشقوں میں شمار کیے جاتے تھے اور اسی لیے اس کے دشمنوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ فرائن نامی یہ عورت تاریخ میں خود پر چلے ایک مقدمے کے حوالے سے یاد کی جاتی ہے کہ جب اس کے ایک سابقہ عاشق نے اس پر ایک نئے دیوتا کو متعارف کروانے اور اس کی عبادت کرنے کا الزام لگایا، تب اس کے ایک حالیہ عاشق نے یونان کی عدالت میں اس کا دفاع کیا۔ روایات کے مطابق فرائن نامی اس عورت نے اپنا برہنہ جسم عدالت میں بیٹھے منصفوں کو دکھا کر فیصلہ اپنے نام کر لیا تھا۔
تبھی سے فرائن تمام اہل مغرب میں کرپشن اور غیر منصفانہ فیصلوں میں ایک ضرب المثل یا ایک محاورے کا سا درجہ رکھتی ہے۔ ایسپیسیا 5ویں صدی قبل مسیح کے دوران یونان میں پیدا ہونے والی ایک جسم فروش عورت تھی۔ البتہ یہ عورت اپنی پیشے کے اعتبار سے بہت ہی کم پہچانی جاتی ہے۔ ایسپیسیا کی بنیادی شہرت اس کا علم و فضل ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ایسپیسیا کا گھر یونان میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا، جہاں فلسفے، تاریخ اور فلکیات کے بڑے بڑے ماہرین اس سے علم حاصل کرنے آتے۔ مشہور زمانہ فلسفی سقراط بھی ایسپیسیا کے بہت سے شاگردوں میں سے ایک تھا۔ یونان کے مشہور فلسفیوں جیسے افلاطون، ارسطو اور زینوفون کی تحریروں میں بھی اس عورت کا جا بجا ذکر ملتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے یہ عورت ایک بروتھل یعنی کہبہ خانہ چلاتی تھی۔ البتہ اہل مغرب آج سے یونانی تاریخ کی عظیم ترین دانشور کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ سو ژیاؤ ژیاؤ جسے لٹل سو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، سن 479 عیسوی کے دوران چین میں پیدا ہوئی۔ اپنے دور میں یہ ایک مشہور بازاری عورت تھی جس کا گزر بسر جسم فروشی کے ذریعے کمائے پیسے پر تھا۔ البتہ موجودہ دور میں اس کی پہچان جسم فروشی نہیں، بلکہ اس کی وہ تحریریں ہیں جو اس نے اپنی مختصر سی زندگی میں حاصل شدہ تجربات کے بعد لکھیں۔ لٹل سو اپنے پاس آنے والے مردوں کی کہانیوں کو کسی نظم یا نثر کی صورت میں تحریر کرتی، جو اس کی 19 سالہ زندگی میں تو اتنی مقبول نہ ہو سکیں۔ البتہ اس کے مرنے کے بعد اس کی تحریروں نے نہ صرف غیر معمولی مقبولیت حاصل کی، بلکہ مستقبل میں آنے والے شاعروں اور ادیبوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ آج سو ژیاؤ ژیاؤ کی تخلیقات کو چینی ادب میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ راہب بائبل میں درج معلومات کے مطابق راہب ایک جسم فروش عورت تھی جو فلسطین کے شہر جیریکو میں رہا کرتی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا کہ جب اللہ کے ایک پیغمبر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی قیادت کر رہے تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم پر 2 جاسوسوں کو جیریکو شہر کی جاسوسی کی غرض سے روانہ کیا۔ ان دونوں جاسوسوں نے شہر کی فصیلوں اور حفاظتی انتظامات سے متعلق معلومات تو حاصل کر لی، البتہ یہ شہر کے محافظوں کی نظروں میں آ گئی اور شہر بھر میں ان کی تلاش شروع ہو گئی۔ تب بنی اسرائیل کے ان جاسوسوں نے راہب نامی ایک طوائف کے گھر میں پناہ لی، جو اپنے پیشے کے سبب سارے شہر میں بدنام تھی، لیکن یہ ایک صاف دل کی مالک اور ایک خدا پر یقین رکھنے والی عورت تھی۔ راہب نے ان دونوں جاسوسوں کو اپنے گھر میں پناہ دے کر ان کی جان بچائی، اور ان جاسوسوں کی جانب سے اکٹھی کی گئی معلومات کی بدولت جیریکو نامی یہ شہر بنی اسرائیل کے ہاتھوں فتح ہوا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی بناؤں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔